نبدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 240 سے 245 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ آیت 240۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین۔ آیت 241۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ آیت 242۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں 1 سال تک فائدہ اٹھائیں اور انہیں کوئی گھر سے باہر نہ کرے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر انہوں نے اپنے لیے اچھائی کی ہے، اللہ بڑا غالب و حکمت والا ہے۔ طلاق والی عورتوں کو دستور کے مطابق فائدہ اٹھانا ہے، یہ بات پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 240 سے 242 تک کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 240: بیوہ کو شوہر کے گھر ہی میں عدت گزارنی پڑے گی۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت 234 کی منسوخ ہے۔ بیوہ کو شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارنی پڑے گی۔ فریہ بنت مالک ابو سعید خدری کی ہمشیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، میرے شوہر بھاگے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈنے گئے تھے، غلام انہیں قدوم میں مل گئے، مگر غلاموں نے مل کر انہیں قتل کر ڈالا۔ ان کا کوئی ذاتی گھر نہیں اور نہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہے جس سے میں خرچہ اٹھاؤں، کیا میں اپنے مائکے جا سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں۔ جب میں لوٹنے لگی، ابھی حجرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کر بلایا اور پھر معاملہ پوچھا، میں نے بیان کر دیا۔ فرمایا مدت عدت اسی گھر میں گزار دو۔ آخر میں نے اسی گھر میں عدت گزاری۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مجھ ہی سے مسئلہ پوچھ کر فیصلہ فرمایا تھا۔ متعطل طلاق واجب ہے۔ آیت 241: یعنی متعلقہ عورتوں کو متع دینا پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ متاعاً بالمعروف حقاً علی المحسنین اتری تو لوگوں نے کہا کہ متع طلاق اختیاری ہے،
چاہے دیں یا نہ دیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، معلوم ہوا متعل طلاق لازمی ضروری ہے۔ آیت 242 میں کی تفسیر میں فرمایا، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں حلال و حرام، فرائض و حدود اور امر و نہی کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ ذرا سا بھی ابہام باقی نہ رہے اور تم ضرورت کے وقت فائدہ اٹھا لو اور خوب غور و فکر کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ آیت 243۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ آیت 244۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ آیت 245۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے، کیا تمہیں وہ لوگ معلوم نہیں جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل آئے، پھر اللہ نے انہیں مر جانے کا حکم فرمایا، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ لوگوں پر بڑے فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور وہ اللہ کے لیے خوب بڑھا چڑھا دے؟ اللہ ہی تنگی میں ڈالتا ہے اور وہی فراخی عطا فرماتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 243 سے 245 کا۔ اب تفسیر آیت 243۔ تقدیر سے مفر نہیں، یہ لوگ 4000 یا 8000 یا 40000 یا 9000 یا 30000 سے کچھ اوپر چند مراد تھے، اور ذی اردوان کے جو جواست کی جانب واسط سے 4 میل دور ہے، یا ازرعات کے باشندے تھے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے اور کسی صحت افزا علاقے میں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ جب کسی مخصوص مقام پر پہنچے تو اللہ کے حکم سے سب فوت ہو گئے۔ پھر ان کی لاشوں کے پاس سے ایک نبی گزرے اور انہوں نے اللہ سے انہیں زندہ کرنے کی دعا مانگی، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بعض تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ان بوسیدہ لاشوں پر خلقیل نبی کا گزر ہوا، انہوں نے اللہ سے ان کی زندگی کی دعا مانگی، دعا قبول ہوئی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اے بوسیدہ ہڈیوں، تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی ہر قسم کی ہڈیاں باہم مل گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ہڈیوں، اللہ حکم فرماتا ہے کہ تم گوشت پوشت اور رگ پٹھوں سے بھر جاؤ۔ آخرکار ہڈیوں پر آپ ہی کے سامنے گوشت چڑھ گیا اور سارے جسم تیار ہو گئے۔ پھر آپ نے ان کی روحوں کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے ہر روح اپنا اپنا جسم آباد کرے۔ چنانچہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے ایک طویل مدت کے بعد انہیں زندہ کر دیا، اور وہ کہتے ہوئے، سبحانک لا الہ الا انت، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی زندگی بعد الموت کی پکی دلیل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی لوگوں پر بڑی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو صاف صاف نشانیاں، کھلے کھلے معجزے اور دلائل قاطع دکھاتا ہے، لیکن اکثر لوگ
دینی اور دنیوی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور احسان باری تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ قصہ بتا رہا ہے کہ تقدیر سے بھاگنا کارآمد نہیں، اور اللہ سے بھاگ کر اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ وبا سے ڈر کر طویل زندگی کی امید میں بھاگے تھے، مگر تحریر تقدیر نہ مٹا سکے اور دم کے دم میں موت کا شکار بن گئے۔ جہاد میں عدم شرکت سے زندگی کی مقررہ مدت نہیں بڑھتی۔ آیت 244۔ جس طرح کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، اسی طرح جہاد سے بھاگ کر زندگی کی مقررہ مدت نہیں بڑھتی۔ موت و روزی دونوں مقرر کی جا چکی، اب ان میں کمی بیشی ناممکن ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 168 میں، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب کہ خود گھروں میں بیٹھ گئے تھے کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہ جاتے، آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت نہ آنے دینا۔ سورہ نساء کی آیت 77 اور 78 میں فرمایا، بولے اے ہمارے رب، ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں کیوں قریب والی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا؟ آپ فرما دیں دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، تم جہاں ہوگے موت آ دبوچے گی، اگرچہ تم محفوظ قلعوں میں بند کیوں نہ ہو۔ آیت 245 کی تفسیر میں قرض حسن کا بیان۔ طالبان حق کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے کاموں پر اس کا دیا ہوا مال خرچ کریں۔ یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ قرض حسن کا ایک حدیث میں بھی بیان ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہر شب کو 2/3 رات گزر جانے کے بعد عرش بری سے اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی جو شہنشاہ عادل کو قرض دے، اسے جس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، جو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو قرض دینا نہ صرف رقم کے محفوظ رہنے کی بلکہ زیادتی کی بھی ضمانت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ابو دلدہ انصاری بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے یا رسول اللہ ذرا ہاتھ تو دکھائیے۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ بولے میں نے قرض کے طور پر اللہ کو اپنا باغ دے دیا۔ میرے باغ میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اور اس میں دہدہ اور اسی کے بچے بھی رہتے ہیں۔ پھر باغ میں آ کر دہدہ کو آواز دے کر بولے یہاں سے بوریا بستر اٹھاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو بطور قرض دیا ہے۔ قرض حسن سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ قرض حسن کا معاوضہ۔ پھر فرمایا اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 میں جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی اس دانے کی سی مثال ہے جس میں 7 بالیں پیدا ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے زیادہ بڑھا دے۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں دل کھول کر بے دھڑک خرچ کرتے رہو، یقین مانو اللہ روزی رساں ہے۔ اللہ اپنی مصلحت سے جسے چاہے روزی میں فراخی دے اور جسے چاہے تنگ دست کر دے۔ قیامت کے دن لوٹ کر سب کو جانا اسی کے پاس ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایک کے کتنے ملے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 240 سے 245 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔